یونیورسٹی ابھی موجود ہے، وہاں کے پروفیسر ریاضیات کے، میتھمیٹکس کے پروفیسر، ٹیچر نہیں پروفیسر، جرمن میں کتاب چھپی تھی میتھمیٹکس کے عنوان پر. ان کو معلوم ہوا کہ کتاب چھپی ایک نئی معلومات کی کتاب ہے، لہذا میں اس کو منگواؤں، پڑھوں، جانوں بوجھوں آخر کیا لکھا اس کے اندر. تو انہوں نے یہاں سے لیٹر بھیجا. اس وقت فون کا زمانہ نہیں تھا، بہت کم استعمال ہوتا تھا. تو انہوں نے لیٹر بھیجا، کہا کہ میں علی گڑھ یونیورسٹی کا، ہندوستان کی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں ایک کتاب چھپی ہے میتھمیٹکس کے عنوان پر، وہ کتاب مجھے بھجوائی ہے. تو وہاں سے جواب آیا جرمن سے کہ جناب ہم کتاب تو نہیں بھیج سکتے آپ کو، اسی کتاب میں سے 2 کوسچن بھیجتے ہیں، صرف 2 سوال. اگر یہ 2 سوالوں کا صحیح جواب لکھ کر بھیجیں گے تو ہم جانیں گے واقعی آپ کتاب بھیجے جانے کے لائق ہے، کتاب بھیجی جا سکتی ہے آپ کے پاس. ورنہ اگر اس سوال کا جواب صحیح نہیں بتائیں گے تو ہم سمجھیں گے آپ کتاب پڑھنے کے لائق ہی نہیں، کیا بھیجیں کتاب آپ کو. عزت کی بات آ گئی نا. تو وہ 2 سوال اتنے کٹھن تھے ریاضی کے، پروفیسر صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، راتوں کی نیند حرام ہو گئی، دن کا چین سکون ختم ہو گیا. یونیورسٹی آتے تھے پڑھانے کے لیے، لیکن چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں. تو دینیات کے پروفیسر سید محمد اشرف صاحب، انہوں نے اپنے ساتھی پروفیسر کو دیکھا کہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پریشانی کے آثار ہیں. تو کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ پروفیسر ریاضی صاحب سے پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں. کہا چھوڑیے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، میں کیوں بولوں آپ سے. کہا نہیں بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے. بہت اصرار کرنے پر بتایا کہ 2 سوال آئے ہیں کتاب کے جرمن سے، اس کتاب کے میں جوابات تلاش کر رہا ہوں لیکن مل نہیں پا رہے ہیں، بہت پریشان ہوں میں، میری عزت داؤ پہ لگی ہے، کیا کروں اب میں. کہا ارے پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ، ہر مسئلے کا حل بریلی ہے، چلو بریلی. کس کے پاس؟ کہا مولانا احمد رضا خان صاحب کے پاس. انہوں نے اپنے انداز میں کہا ارے مولانا آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مولانا جو ہے وضو کے مسائل جانتے ہیں، حیض کے مسائل جانتے ہیں، نفاس کے مسائل جانتے ہیں، طہارت کے طریقے بتاتے ہیں. یہ ریاضی ہے ریاضی، یہ مولوی لوگ کیا جانے، ان کے بس کی بات نہیں ہے. کہا ارے چلو بھی تو میرے ساتھ، انشاءاللہ تمہارے مسئلے کا حل ضرور مل جائے گا. یقین دلایا دینیات کے پروفیسر سید اشرف صاحب نے. تو سب وہ بادل ناخواستہ تیار ہوئے بریلی شریف جانے کے لیے. اور علی گڑھ سے بریلی شریف کا چند گھنٹوں کا راستہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے، چند گھنٹوں کا راستہ ہے. وہ راستہ طے کر کے جب پہنچے تو شام کا وقت تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر اپنی چارپائی پہ بیٹھے تھے. اتنے میں یہ حضرات پہنچے. سید صاحب کا نام جانتے تھے اعلیٰ حضرت. کہا کیسے آنا ہوا سید صاحب؟ تو کہا یہ ہمارے ریاضی کے پروفیسر ہیں، ان کے کچھ مسئلے ہیں حضور، یہ طے نہیں پا رہے ہیں، لہذا حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ اس کا حل بتا دیں. تو اعلیٰ حضرت کی علمیت دیکھو آپ. یہ نہیں کہا کہ لائیے کیا سوال ہے آپ کا، پرچے پہ لکھ کے دیجئے، پرچہ نہیں مانگا. کہا زبانی پڑھ کے سناؤ، زبانی پڑھ کے سناؤ. تو ریاضی کے پروفیسر نے اپنا مسئلہ جو سوال آیا تھا، سوال نامہ زبانی پڑھ کر سنایا اعلیٰ حضرت کو. تو اعلیٰ حضرت نے سوال سنا اور جواب بتا دیا. یہ نہیں کہا کہ لاؤ کاغذ قلم ذرا حساب ڈال لوں میں اپنے حساب. سوال سنا جواب دے دیا. کہا دوسرا سوال سناؤ، دوسرا سوال سنا جواب فوراً دے دیا. علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر ریاضیات دیوانے ہو گئے. اعلیٰ حضرت کا طواف شروع کر دیا دیوانگی میں. کہا پکڑو ان کو، طواف تو کعبۃ اللہ کا کرنا ہے، میرا کیوں کر رہی ہے؟ کہا نہیں حضور. ان سے پوچھا گیا تو بتائے ریاضی کے پروفیسر صاحب کہ مجھے نہیں معلوم کہ بریلی کی دھرتی پر ایک ایسا عالم بھی رہتا ہے جو ہر فن میں ماہر ہے.
تبھی تو داغ دہلوی نے فرمایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یونیورسٹی بھی موجود ہے، تاریخی واقعات موجود ہیں، ان کا نام بھی وہاں موجود ہے، پروفیسر ریاضی صاحب کا، رضی الدین نام تھا، رضی الدین، پروفیسر رضی الدین صاحب۔ تو محترم دوستو، اعلیٰ حضرت ایک عالم بعمل بھی ہیں، ایک عاشق رسول بھی ہیں، ایک عظیم مفتی بھی ہیں، ایک عظیم مفسر بھی ہیں، ایک عظیم محدث بھی ہیں، ایک عظیم قانون داں بھی ہیں، الحمدللہ علم جفر کے ماہر، علم توقید کے ماہر، 55 علوم کے آپ ماہر ہیں، اور ان میں کتابیں آپ نے تحریر فرما دی ہیں الحمدللہ۔ ایسی ایسی نایاب کتابیں ہیں، ایسی ایسی آپ کی تحریر ہے کہ اس کو عام علماء نہیں پڑھ سکتے، وہ تحریر، عوام کی بات تو چھوڑیے، اتنا آپ نے عربی اور فارسی کے ایسے جملے استعمال کیے ہیں کہ اس کو پڑھنا سمجھنا وہ تو ڈکشنری کھولنا پڑتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی قابلیت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کو پروردگار عالم نے اپنے کرم سے علم عطا فرمایا تھا، یہ سب رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ علم آپ کو بھی دیا ہے، نہیں دیا؟ مجھے بھی علم دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور علم بھی ایک طرح کا نہیں ہے۔ کوئی انجن بنانا جانتا اس کا علم رکھتا ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، الیکٹرک کے کنیکشن کیسے دیے جاتے ہیں اس کو معلوم ہے، وہ بھی علم ہے۔ ایک کھیتی باڑی کرنے والے کسان کو بھی علم ہے کہ کھیتی باڑی کب کی جاتی ہے، کس موسم میں کی جاتی ہے، بیج کب ڈالے جاتے ہیں، ہل کب چلایا جاتا ہے، اس کو علم ہے، آپ کو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی پیارے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے سب کو ایک جیسا علم نہیں دیا، سب کو جدا جدا علم دیا۔ اپنے پیارے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم، 2 علم، 3 علم، 4 علم نہیں، بلکہ رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو بات کا آپ کو علم نہیں تھا، آپ کے رب نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ رسول کو ہر طرح کا علم ملا ہے، اب رسول پاک کا کرم اعلیٰ حضرت پر ہوا، اعلیٰ حضرت کو پروردگار عالم نے 55 علوم سے زیادہ علم عطا فرمائے۔ یہ فضل الہی ہے۔ ایسے ایسے ہنرمند، ایسے ایسے فاضل، ایسے ایسے مدبر، ایسے ایسے مفکر جو آج تک اعلیٰ حضرت کی علم پر حیرت زدہ ہیں کہ کیا کیا لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے، قسم خدا کی۔ کوثر نیازی نام سنے ہوں گے آپ، پرانے لوگ جو ہیں وہ، کوثر نیازی یہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور یہ جماعت مودودی، یعنی جس کو جماعت اسلامی کے نام سے پہچانا جاتا ہے لیکن اصل میں جماعت مودودی ہے، اس کے فاؤنڈر ممبروں میں سے ہے کوثر نیازی۔ بہت قابل آدمی، علم کا دھنی، گھر میں ان کے کوئی سامان نہیں دکھتا سوائے کتاب کے، پورا گھر لائبریری ہے۔ علم کا اتنا شوق ہے ان کو، کوثر نیازی کو، کہ وہ رات دن کتابوں کے مطالعے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو انہیں اعلیٰ حضرت کی کتاب، شعر شاعری کی کتاب ہدایت بخشش، وہ کوثر نیازی کے ہاتھ لگی، انہوں نے سلام پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں ایک شعر ایسا ہے کہ جس میں سرکار کے مونچھ مبارک، لب مبارک اور تھوڑی مبارک، یہ اتنا حصہ منہ کا، سمجھ رہے ہیں؟ یوں تو بڑے بڑے شاعر گزرے، بڑے بڑے نعت گو گزرے، بڑے بڑے فنداں گزرے، لیکن سرکار کی مونچھوں کی اور حضور کے لبوں کی تمثیل کتنے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ کوثر نیازی بے ساختہ پکار اٹھے، یہ اعلیٰ حضرت کا علم ہے جو حضور پاک کی ایسی شاندار تعریف کی ہے کہ ایسی تعریف آج تک کسی نے نہیں لکھی ہے۔ میں ایسا معلوم ہوتا ہے اتنا علم سیکھنے کے بعد بھی میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت ایک علم کا دریا ہے اور میں علم کا پیاسا ہوں، اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر علم کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فن ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں دنیا گھوم رہی ہے،
کیا کیا بتاؤں میں آپ کو اعلی حضرت سے متعلق.